محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحیح دین عطا فرمایا، اور یہ صحیح دین ہمیں جو ملا ہے یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانی کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگر قربانی پیش نہ کرتے تو صحیح دین ہم تک نہیں آتا، قرآن ہم تک نہیں آتا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہم تک نہیں آتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمارا سلسلہ جو بھی چل رہا ہے محرم کے مہینے میں، چونکہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس محرم کے مہینے میں جو ہمارے ابھی تک جتنے پروگرام سے ہوئے ہیں اور جتنے پروگراموں میں ہم نے بات کیا ہے اور اب تک جتنے بیانات آپ نے سنے ہیں، وہ سب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں بیان ہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب و فضائل بیان کیے تھے۔ گزشتہ کل ہم نے حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور شہادت کو بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم خلیفہ ثالث امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، فضائل اور اسی طرح سے ان کی شہادت کا مختصر تذکرہ ہم کریں گے۔ اس سے پہلے چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ باتیں ہیں، اسی طرح سے فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں بے انتہا، بے مثال اپنی مال و جان کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ پانچویں نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے بیعت رضوان کے متعلق، اور چھٹے نمبر پر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتنوں کے وقت ہدایت پر ہونے کی بشارت، اور ساتویں نمبر پر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے دی مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے انحراف نہیں کیا۔ انہی چند باتوں پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کتاب کے حوالے کی روشنی سے آپ تک کچھ بات کروں۔ انشاءاللہ آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم چند باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جو شروع اسلام میں ہی داخل ہو گئے تھے۔ دار ارقم میں جمع ہونے سے پہلے ہی اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ذریعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ حیات الصحابہ جلد نمبر 1 میں حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ابو بکر کا کیا کام ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو میرا کام ہے ابو بکر تمہارا کام بھی وہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور پہلے ہی دن
4 لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آتے ہیں۔ انہی میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن پھر جاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، 5 لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ 2 دن کے اندر ایمان میں 9 لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 9 میں سے ایک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو چونکہ یہ اسلام کی ابتدا ہے، اس وقت تک کوئی گھر متعین نہیں تھا، کوئی جگہ متعین نہیں تھی، تو دار ارقم سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ ذی النورین ہے۔ ذی النورین کا کیا مطلب ہے؟ ذی النورین کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صاحبزادیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دونوں نور نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ایک کے بعد دیگر آئی ہیں، اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین کا خطاب دیا گیا ہے۔ اور ایک خطاب آپ کو غنی کا ملتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں بھی انتہا خرچ کرنے والے تھے، اس لیے آپ کو غنی کا بھی خطاب دیا گیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ذی النورین بھی کہتے ہیں اور عثمان غنی بھی کہتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ آپ کا رنگ کے اعتبار سے آپ گورے تھے، قد کے اعتبار سے درمیانے تھے، اور گندم گو یعنی گندم کلر، تھوڑا سا گندم گو مائل کلر تھا آپ کا، اور خوبصورت چہرہ تھا، گھنی داڑھی تھی، بال سروں کے اندر گھنے تھے، اور آپ اکثر حیا کے اندر ملوث رہا کرتے تھے، یعنی حیا آپ سے ٹپکتی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کو 1 محرم میں ہی خلافت کے لیے چنا گیا تھا، اور یہ خلافت ترتیب کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ترتیب بیان کی ہے احادیث میں، اسی ترتیب کے ساتھ میں ہے۔ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا کپڑا مبارک ران کے اوپر سے ہٹا ہوا تھا یا پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا۔ محدثین نے یہاں 2 کلام کیا ہے۔ ران کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے اوپر میں جو کپڑا پہنا تھا کرتا، اس کرتے کا کچھ حصہ آپ کے ران سے ہٹا ہوا تھا، ران چھپا ہوا تھا۔ جب ہم شلوار پہنتے ہیں یا ہم تہبند باندھتے ہیں تو اوپر سے جو ہم کرتا ڈالتے ہیں تو وہ کرتا ہمارے ران کو چھپ جاتا ہے۔ تو بعض مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھے تھے تو آپ کا کپڑا مبارک بجائے ران کے پاس ہونے کے آپ یوں موڑ کر کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ تو اسی اثنا میں ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اجازت چاہتے ہیں، آپ اجازت دے دیتے ہیں، اندر آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ویسے ہی اسی طرح جس حیت میں آپ تھے اسی حیت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اجازت مانگتے ہیں، آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں، وہ بھی اندر داخل ہوتے ہیں، آپ اسی طرح سے بیٹھے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور وہ اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کپڑے مبارک کو درست کیا اور سنبھل کر بیٹھے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اجازت دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر آئے، آنے کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ چلے، عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ جب یہ تینوں چلے گئے، اما عائشہ فرماتی میں اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے والد محترم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ اسی حیت پر بیٹھے رہیں۔ حفصہ کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ اسی حیت پر بیٹھے رہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے کپڑے کو درست کیا،
سنبھل کر بیٹھے، پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عثمان سے حیا کرتا ہوں، میں عثمان سے حیا اس لیے کرتا ہوں کہ فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں، تو جو فرشتے جس انسان سے حیا کرتے ہوں نبی کیوں نہ کرے؟ مجھے شرم آئی کہ میرے کپڑے اس طرح سے ہو، عثمان اس طرح داخل ہو، یہ عثمان کو پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کے احترام میں اس کپڑے کو درست کیا، اس کے بعد میں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر مال خرچہ کرنے کے بارے میں کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے تھے لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے، اور غالباً وہ تبوک کا موقع تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں ہیں۔ پھر آپ بیٹھ گئے، آپ پھر ترغیب دینا شروع کیے۔ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 100 اونٹ اور حضرت عثمان کی طرف سے ماں ساز و سامان کے 200 اونٹ ہو گئے۔ پھر بیٹھ گئے، پھر تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ حضرت عثمان کی طرف سے 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 300 اونٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، اور آپ اپنے ہاتھ میں اپنے آستین کے اندر 2000 اشرفیاں لے کر کے آئے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ڈال دیا۔ آپ اس کو بار بار ہاتھ میں یوں لے رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، اور آپ نے تمام مجاہدین پر بانٹ دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی نیک اعمال نہ بھی کرے پھر بھی تیری پکڑ نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ بیعت رضوان کیا ہے، جس کا قرآن میں سورہ فتح کے اندر ذکر ہوا ہے۔ میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت مختصر کے ساتھ میں، بہت اختصار کے ساتھ میں صرف اس کا پس منظر بیان کر رہا ہوں، تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب ہمیں معلوم ہو سکے، ان کی فضائل ہمیں معلوم ہو سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، مکہ کے قریب حدیبیہ کے پاس آپ ٹھہر گئے، اور آپ نے وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا بحیثیت قاصد کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ قریش مکہ کے جو بڑے سرداران تھے وہ اکثر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار میں سے تھے، اس لیے حضرت عثمان نے ان کو بحیثیت قاصد کے بھیجا تاکہ وہاں جا کر کے اجازت لے لے، پھر ہم اندر داخل ہو کر کے عمرہ کریں۔ اور چونکہ یہ عمرہ کا ارادہ آپ نے ذی القعدہ میں کیا تھا، حرمت والے مہینے میں کیا تھا، اس لیے آپ کوئی سازہ و سامان کے ساتھ نہیں گئے، لڑائی کے ارادے سے بھی نہیں گئے۔ چنانچہ وہاں جانے کے بعد افواہیں اڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ سے بیعت لیا، ہر صحابہ نے بیعت کیا۔ آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اس کے بعد حضرت ابوبکر نے ہاتھ رکھا، حضرت علی نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے ہاتھ رکھا، تمام صحابہ نے رکھا۔ تقریباً 1400 صحابہ ہاتھ رکھنے کے بعد آخر میں فرمایا یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے بیعت رضوان، اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے آپ نے بیٹھ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بدلہ لینے کے لیے آپ نے یہ عہد و پیمان کیا۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کو ٹھہرا لیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا واقعہ پیش آیا، آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے ہاتھ دے کر کے ان کو بیعت میں شامل کیا۔ تو بیعت رضوان حضرت عثمان کے نام سے کیا، آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ حضرت عثمان کے نام سے آپ نے بیعت کیا۔ اسی طرح سے جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ منع کر دیا کہ آپ جہاد میں نہیں جائیں گے۔ پھر بھی آپ نے جنگ بدر کے جو مال غنیمت تھا اس مال غنیمت میں سے حضرت عثمان نے حصہ دیا، اور آپ نے ان کو بدری صحابہ میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ کسی عذر کی وجہ سے آپ نے ان کو روکا تھا۔ اس سے بھی آپ کے مناقب معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5ویں بات یہ ارشاد فرمائی، عثمان ایک دور آئے گا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خلعت کا جوڑا عطا فرمائے گا، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، عثمان اسے مت اتارنا۔ اس سے مراد یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان لوگ تمہارے کپڑے کو اتارنے کی کوشش کریں، یعنی خلافت کے جوڑے کو اتارنے کی کوشش کریں گے، اسے نہ اتارنا۔ پھر آخری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت حق پر ہوگے اور لوگ تمہیں شہید کر دیں گے، اور جو لوگ شہید کریں گے وہ ناحق پر ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، یکم محرم اور سن ہجری 24 تھا، آپ کو خلافت عطا کی گئی۔ تقریباً آپ نے 12 سال میں 2 مہینے یا 3 مہینے کم تھے آپ کی خلافت کا دور تھا، یہ غالباً 12 سال آپ نے اپنے دور خلافت میں آپ نے کام کیا۔ یہ 11 سال پرامن کا رہا ہے۔ آخری کے جو سال تھے اس میں جو ہے دوسرے لوگوں نے آپ پر حملہ کیا، اور آپ کے ساتھ مصریوں لوگوں نے آپ پر جا کر کے احصار کر دیا، آپ کے گھروں کو باندھ دیا، یہاں تک کہ آپ کو مسجد نبی میں نہیں آنے دیتے تھے، آپ کو اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتے جس کنویں کو آپ نے خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا، اور آپ کو طرح طرح کے پریشان کرنے لگے، اور اس طرح آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کی عمر مبارک جس وقت آپ کو شہید کیا گیا، آپ کی عمر مبارک 82 سال تھی، اور بعض نے بیان کیا ہے 88 سال تھی، اور آپ کی جس وقت شہادت ہوئی ہے آپ کی عمر 82 سال یا 88 سال ہے، دن شنبہ کا دن ہے، یعنی ہفتے کا دن۔ آپ رضوان اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید کیا گیا، رضی اللہ عنہ ارضاہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے بعد ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان جاری فرمایا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک موقع پر وہ پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، پہاڑ حرکت کرنے لگا، آپ نے فرمایا اے پہاڑ تو کیوں حرکت کر رہا ہے، جبکہ تیرے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعد خلافت چلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بنے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہمارے یہ صدیق ہے، پھر فرمایا کہ 2 شہید ہیں، پہلے شہید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دوسرے شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ترتیب بھی اس حدیث سے ترتیب بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ درجہ پہلے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو خلیفہ میں پہلے نمبر کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، اس میں کوئی ایک بھی ایسا مسلمان نہیں تھا جو منکر تھا، جو انکار کرنے والا تھا، سب کی بالاتفاق رائے تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا جائے۔ انشاءاللہ پھر میں اس کی خلافت پر کبھی بات کروں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کس طرح سے عطا کی گئی اور اس کی کیا ترتیب رہی ہے، کس طرح سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کہی سنی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔